اور ہم یہ جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ جو لفظ ہے نا وبعثه مقاما محمود، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرما. تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ آخر کیا چیز ہے جسے مقام محمود فرمایا گیا ہے؟ تو اس مقام محمود سے مراد یہی ہے کہ اللہ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے. اس شفاعت کے حق کو مقام محمود کہا جاتا ہے. تو جو انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس مقام محمود کی دعا کرتا ہے، حضور پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوگی. اور حضور کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو ہے وہ شفاعت کے حق ہیں. جس طرح احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عالم جو ہوگا وہ 70 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا، اور شہید جو ہے وہ اسی طرح زیادہ لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. اس کے بعد حافظ قرآن، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ حافظ ہے، قرآن پاک کا حافظ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو جو بندہ حافظ قرآن ہو، قرآن مجید پڑھتا ہو، قرآن مجید کو حفظ کیا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، اس بندے کو 10 بندوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا. اور وہ 10 بندے ایسے ہوں گے جو جنت، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کا نام لکھ دیا گیا ہوگا جہنم میں، گویا کہ وہ جہنم میں جا چکے. اب جہنم میں جانے کے بعد ان کے حق میں شفاعت جو ہے وہ کی جائے گی، شفاعت قبول ہوگی. تو یہ 10 بندے جو ہیں اس دن قیامت والے دن جو حافظ قرآن ہوگا نا، وہ جب شفاعت کے درجے پر فائز ہوگا، جب اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ اب تم شفاعت کرو اپنے اہل و عیال میں سے 10 بندوں کی، تو اس وقت اس کے اہل و عیال والے جو ہے نا وہ سارے اٹھ کے آئیں گے اوپر اپنی ایڑیوں کے بالیوں، اپنی ایڑیاں اٹھا کے اوپر ہوں گے کہ ہمیں آج دیکھ لے، اس حافظ کی نظر ہمارے اوپر پڑ دے، ہماری شفاعت کر دے. تو اس دن حافظ اسی کی صرف شفاعت کرے گا، اور حافظ کی نظر ان لوگوں پر ہی پڑے گی جو دنیا میں حافظ کی قدر و قیمت جانتے ہوتے ہیں اور اس کا عزت و اکرام کرتے ہوتے ہیں. اگر دنیا کے اندر اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھا تو اس دن اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے کے بجائے کوئی انسان بے شک سیڑھی لگا کر بھی اوپر آ جائے گا نا تو اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، اس کے اوپر نظر نہیں پڑے گی. تو دنیا کے اندر ان حضرات کا اگر اکرام کرتے ہو تو یہ اس دن تمہارے اوپر ان کی نظر پڑے گی اور ان کی شفاعت آپ لوگوں کے حق میں جو ہے وہ ہو جائے گی. اور ایک حدیث شریف کے اندر ایک عجیب مضمون ہے کہ جو بچے بچپن کے اندر بالکل کم سنی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کر سکیں گے، ان کو بھی اپنی ماں باپ کی شفاعت کا حق حاصل ہو جائے گا. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا اعمال تولنے کے وقت میزان کے اندر بیٹھ جائیں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. تو اس کے اندر میزان عدل کے اندر جب بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت نے وہ فرشتے کہیں گے کہ نکلو بھائی اعمال تولنے ہیں. تو یہ بچے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کے اعمال ہم نہیں تولنے دیں گے، ہم اس میزان سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک ہمارے ماں باپ کی مغفرت نہ ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان بچوں کی جو شفاعت ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی. تو یہ شفاعت جو ہے اللہ رب العزت چند خاص لوگوں کو عطا کریں گے. اس کے علاوہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا دن ہے وہ روز محشر کہ اس دن کے اندر یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اور کافر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی اپنے ایمان کی وجہ سے وہ بچ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، اور دوسری چیز ہے شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یا علماء کی یا پھر حفاظ کی. تو ان سے تو وہ ویسے دستبردار ہیں، اس کے اندر تو ان کا ویسے کوئی حق نہیں ہے. جب ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو ان لوگوں کی شفاعت جو ہے وہ ان کو کیسے حاصل ہو سکے گی؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.